اپنے ایمان کا ہم اقرار سلوک عقیدے کے ساتھ مل کر کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ کلام پاک میں سے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب میں سے اس کا دوسرا باب ہے اور پہلی 4 آیات ہم کلام پاک میں سے کلام کریں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور پہلی 4 آیات ہم تلاوت کریں۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو گیا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ بہت ساری ہماری عیدیں ہیں اور جو نمایاں ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ 2 ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کی بھی بہت ساری عیدیں تھیں، وہ ہر عید کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے تھے، اور بڑے دن کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، سوٹ بھی ڈبل خرچے بھی کرنے۔ ایسٹر بھی ایسا ہی ہے۔ عید سعود پچھلے سنڈے سیلیبریٹ کیا گیا چرچز میں، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید جمعرات کو تھی، لیکن سنڈے کو چرچز نے میسج دی اور لوگوں نے سیلیبریٹ کی۔ اور آج کون سی عید ہے؟ عید کوئی نئے کپڑے سوئے ہیں، کوئی جوش الگ یا جذبہ الگ ہے، نئی روٹین کی عبادت میں ہم آئے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اہم ترین عید، یہ بڑی خاص عید ہے جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ بہت ساری عیدیں ہیں، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی عید ہے، آمد پہلی آمد پر ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے کو ہمیں بڑے جوش کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اس کے وسیلہ سے وفات ہوئی۔ پھر یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد قبر میں دفن کیے جانے کی عید بھی سیلیبریٹ ہمیں کرنی چاہیے، نہیں کرتے۔ اگر یسوع مسیح دفن نہ ہوتے تو ہمارا ایمان اتنا اچھا نہ ہوتا، جیسے غیر مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ مسیح ہے وہ صلیب نہیں دیا گیا بلکہ کیا ہوا ہے، آسمان پر زندہ۔ ہمارا ایمان ہے یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے ہماری نجات، تو کیا اگر مصلوب نہ ہوتا یسوع مسیح ہماری نجات ہو سکتی؟
कलाम के मुताबिक ईमान नहीं। फिर यीशु मसीह के जी उठने की थी। यहूदियों ने पैंतुस पिलातुस को कहकर पहरा लगा दिया कि इसका दावा है कि मैं तीसरे दिन फिर क्या करूंगा, जी उठूंगा, और इनका ईमान जो है ये पक्का ना हो जाए, दुरुस्त ना साबित हो जाए, इसलिए पहरा लगाएंगे। और पहरे के बावजूद यीशु मसीह जब जिंदा हुए, जी उठे, कब्र में से निकल आए, तो किस कदर हमारे ईमान की मजबूती के लिए ये ईमान। फिर जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, जी उठने के 40 दिन बाद, ईमान की किताब पहले बाब में लिखा 40 दिन तक यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ दिन रात उनको तालीम देता रहा, उनको बादशाही के बारे में बताता, उनके ईमान को पक्का करता रहा, उनके ईमान को मजबूत करता रहा। फिर लिखा है जब उनसे बातें कर रहा था तो उनके देखते देखते यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, एक बदली में छिप गए, और जो ही वो देख रहे थे आसमान पर से, तो 2 फरिश्ते आ गए। उन्होंने कहा, ऐ गलीली मर्दो, तुम ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो? यही यीशु मसीह जिस तरह आसमान पर उठाया गया है वापस भी आएगा। हमारा ईमान है यीशु मसीह वापस आएंगे और हमें भी साथ ले जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर नहीं हम जाएंगे। इसलिए इनका आसमान पर उठाया जाना हमारे ईमान की बड़ी खास मजबूती के लिए खास बात है। इसलिए वो कैसी हमारी ईद है, कैसी खास ईद होनी चाहिए जो अक्सर कलीसियाओं में, बल्कि सारी कलीसियाओं में सेलिब्रेट नहीं की जाती। अगर यीशु मसीह नहीं आएंगे हम आसमान पर नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, यकीन रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, क्या करता हूँ। बड़ी दफा सुनाइए, फोतियां ने पढ़ा वाला सुने। मैं जाता हूँ और क्या करता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के घर में बड़े मकान, बड़े कमरे, अगर ना होते मैं तुमसे कह देता, और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। ये ईमानदार शख्स के ईमान का पीक। यीशु मसीह नहीं होगा, हम इधर ही रह जाए, बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। और 2 तरह की आमद यीशु मसीह की होगी, एक बशीदा आमद और एक ज़ाहरी आमद। बशीदा आमद में सिर्फ ईमानदार जी उठेंगे जो यीशु मसीह के साथ रहेंगे, हवा तोड़कर उसका क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। लिखा है बाइबल मुकद्दस में 2 मर्द 4 पाई पर लेटे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक वो दूसरे को पता ही लगा लिया कौन जाएगा, जो यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक, कलाम के मुताबिक तैयार हो। किसी को कोई पता चलेगा। और पलक झपकते ही एक आदम कलाम सनारत को कहता था कि 1 सेकंड के चौथे हिस्से में ईमानदार शख्स तब्दील हो जाएगा और यीशु मसीह के पास। हालेलुया। कितनी जल्दी? 1 सेकंड के चौथे हिस्से। इसलिए यीशु मसीह का आसमान पर जाना नहायत ही जरूरी था। और यीशु मसीह के इसलिए हमारे ईमान की मजबूती ये बहुत बड़ी ईद है। और जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो ईमानदार उसके साथ आएंगे। और फिर जब अदालतें होंगी, मुसीबतें आएंगी, मसाइल आएंगे, और उसके बाद 1000 साल बादशाही होगी। और 1000 साल बादशाही में ईमानदार होंगे। 1000 साल बादशाही जब खत्म होगी तो फिर क्या होगा आगे? क्या होगा आगे? फिर आगे अब्दी बादशाही। इसलिए यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, यीशु मसीह का बादलों पर वापस आना, ईमानदार को साथ लेना, ये बहुत अहम वाक़यात हैं। इसके बाद ईद पेंतिकोस्त का दिन आज है, जो यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन बाद यीशु मसीह के
किए गए वादे के मुताबिक आज हम सेलिब्रेट करें पूरी दुनिया में रुलकुस की ईद, उसके नज़ूल की ईद या ईद पेंतिकोस्त का नाम देते हैं, या रुलकुस के नज़ूल की ईद का नाम देते हैं। अगर ये ईद इतनी अहम ना होती, हो सकता है हम रूहानी तौर पर ग्रो ना कर पाते। ये सोचने का मैं जाता हूँ और बाप से दरख्वास्त करता हूँ कि तुम्हें क्या दे, तुम्हें दूसरा मददगार बख्श। उस मददगार की क्यों जरूरत थी? बादू की हमें क्यों जरूरत थी? उसके वसीला से हम यीशु की सूरत पर दर्जा बदर्जा तब्दील होते चले जाएंगे। बादू की मदद से हम यीशु मसीह के साथ उड़कर हवा में इस्तकबाल करने के काबिल हो जाएंगे, वरना इब्लीस हर रोज ईमानदार को और खुदा के पैरोकारों को हर रोज पीछे करता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में रखता रहता कि हम इस काबिल हम उड़कर यीशु मसीह का क्या कर सके। इसलिए यीशु मसीह का मैं दूसरा मददगार भेजूंगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हें रहनुमाई देगा, हर रोज तुम्हें संभालेगा, तुम्हें भूली हुई बातें याद दिलाएगा और तय की बातें याद दिलाएगा जो तुम्हें याद नहीं, जो तुम्हें पता नहीं। इसलिए रुलकुस जो है ये नहायत ही अहम है और खुदा के लोगों की रहनुमाई की, ताकि दुल्हन को यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए तैयार करें। ईमानदारों कितनी जल्दी तब्दील होंगे ईमानदार जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे? बहनों कितनी जल्दी होंगे? पलक झपकते चुटकी, पता नहीं चलेगा। और वो खत्म कर, दो आदमी चार पाई को लेते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा कि आप मर्द शादी की होगी उसने। ऐसा हो सकता है? दो आदमी इकट्ठे सोए हो। आज अमेरिका में और मुख्तलिफ ममालिक में ये लॉ पास हो चुका है कि मर्द से शादी कर सकते हैं और औरत से शादी कर सकते हैं। और ये कलाम मुकद्दस के बिल्कुल मुनाफी है। इसलिए इब्लीस किसी न किसी तरह से इंसानों को वर्गलाता रहता है, वो यीशु मसीह के काबिल ना रहे। और उस कादम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि वो मर्द के साथ शादी की होगी, बल्कि वो हो सकता है दोनों बाप बेटा हो और स्वयं एक यीशु मसीह के लिए तैयार और दूसरा तैयार ना। इसलिए हर रोज हम दुआएं करते हैं, इबादतें करते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता यीशु मसीह के लायक बनते चले जाए। एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता, एक महीने में ऐसा नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता जितनी हम यीशु मसीह के साथ रफाकत रखेंगे, जितनी हम यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करेंगे, जितना हम यीशु मसीह के करीब होते चले जाएंगे, जितना हम कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, हम तैयार होते चले जाएंगे। जब यीशु मसीह पोशीदगी में बादलों पर आएंगे, ईमानदार शख्स पलक झपकते ही तब्दील हो जाएगा। सारी मुसीबतें लोगों के लिए होंगी, ईमानदारों के लिए नहीं। हालेलुया। 7 साल मुसीबतों का दौर आएगा, वो कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया से मुराद ऐसे ईमानदार जो हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल कर सकते हैं। बच्चों को लगता है। इसलिए ईद पेंतिकोस्त नहायत ही अहम वाक़या है। कितने हम तैयार हैं, ये पर्सनली हम पे डिपेंड करता है। तैयार हैं नहीं है इस खास ईद के लिए, खास इबादत के लिए। और जो शख्स जिस कदर तैयार होगा उसी कदर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये खुदा का वादा था, वो पूरा होता है। और ये कलीसिया की पैदाइश का दिन है। इससे पहले कोई कलीसिया नहीं। ईद पेंतिकोस्त का नज़ूल कलीसिया की पैदाइश का दिन है। और जब रूह कुछ नाज़िल होते हैं उस वक्त कलीसिया की पैदाइश हुई है। इसलिए आज कलीसिया का बर्थडे भी है। और ईद पेंतिकोस्त कोई नई ईद नहीं थी, यहूदियों की ईद थी।
اور سارے اکٹھے تھے. اسرائیل کے سارے لوگ مختلف جگہوں سے ہیکل میں موجود تھے عید منانے کے لیے. اور لکھا ہے جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے, جو یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا جب تک آگ بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے بالا کھانے میں ٹھہرے رہنا. اور اس فرما برداری کے ان پر بلیسنگ جاری ہوئی, اور روح القدس کی قدرت کس طرح جاری ہوئی, اور روح القدس کے بغیر کوئی بھی شخص یسوع مسیح کے ساتھ ہوا میں اڑنے کے قابل نہیں ہو سکتا. ہر روز پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے بغیر کوئی بھی شخص یسوع مسیح کے ساتھ نہیں چل سکتا, وفاداری نہیں کر سکتا. کوئی بھی شخص روح القدس کی مدد کے بغیر خدمت نہیں کر سکتا. اس لیے جتنا کوئی شخص انڈرسٹینڈ کرے گا, فرما بردار رہے گا, اسی قدر وہ اس بلیسنگ سے سیر اور اسودہ ہوتا چلا جائے گا. اور لکھا ہے وہ سارے ایک جگہ جمع تھے. یسوع مسیح نے کہا تھا تم نے ٹھہرے رہنا ہے, فرما برداری کرنی. جو کچھ یسوع مسیح نے کہا ان سارے ایمانداروں نے, جس میں مقدسہ مریم بھی شامل تھی, وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. یہ ان کی وفاداری تھی. یسوع مسیح نے کہا تم نے ٹھہرنا ہے, دعا میں رہنا ہے تاکہ وعدہ پورا ہو. اور ان کو نہیں تھا پتا کتنے دن وعدہ پورا ہونے میں لگے گے, لیکن انہوں نے فرما برداری کی. ہر کلیسیا جو عید پینتیکوست کے دن پاک روح کے نزول کو مانتی ہے وہ پینتیکاسٹل کلیسیا ہے. لیکن جو شخص اس واقعے کے رونما ہونے کے سارے حصے کو مانتی ہے وہ پیور پینتیکاسٹل. اکثر لوگ کہتے روح القدس نازل ہو چکا ہے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس عید کو منانے کی ضرورت نہیں, یہ 2000 سال پہلے یسوع مسیح کا وعدہ تھا, وہ پورا ہوا ہے, اس وقت روح القدس نازل ہوا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پیور پینٹیکاسٹل ہیں, جو اس تعلیم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ آج بھی روح القدس کے نزول کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. جب اس وقت نازل ہوا, آج بھی پاک روح اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے. روح القدس کے نزول کے وقت سما کیسا ہوا؟ لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا وہ سب ایک جگہ کیا تھے؟ جمع تھے. کہاں تھے؟ ایک جگہ. کدی کاری عبادت کر رہے ہیں, اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, شخصی عبادت وہ ہمیں کرنی چاہیے. لیکن ایک عجیب واقعہ, خدا کی قدرت کا ظہور, روح القدس کی قدرت کا ظہور کب ہوا؟ جب وہ اکٹھے تھے, ایک جگہ تھے. یسوع مسیح نے کہا تھا اکٹھے ہونا ہے. تو لکھا ہے یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے بولنے کی طاقت بخشی. ایک جگہ پہ جمع تھے. رومن کیتھولک کہتے ہیں پترس اسکول جو ہے اس کی جگہ بہت بیٹھا ہوا کرتی ہے. پادری نئی پرشاد کلام سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو پینٹیکاسٹل ہیں وہ ہم ہیں. پترس کی گدی پہ پینٹیکاسٹل بیٹھے ہوئے ہیں, اور پترس کی تعلیم کو لے کر آگے پینٹیکاسٹل جا رہے ہیں, غیر زبانیں بولتے ہیں. اس وقت پترس رسول نے اور اس کے ساتھیوں نے غیر زبانیں بولی جب روح القدس نازل ہوا. آج بھی جو شخص اس پیٹرن کو لیتا ہے وہ پترس رسول کی تعلیم پر قائم ہے, یسوع مسیح کی تعلیم پر قائم ہے. اور پادری نئی پرشاد کہتے ہیں ہم
آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ چھوٹے ہیں، جو کلیسیائیں ایسی تعلیم کو نہیں مانتی، پطرس رسول کی گدی پر پوپ بیٹھا، یہ تقریباً 300-400 سال بعد عید پینتیکوست کے یہ تنظیم شروع ہوئی تھی کانسٹنٹینیہ میں، روم میں، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ انتظام بنایا۔ اس لیے پیور پینٹیکاسٹل وہ ہے جو اس واقعہ کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر اور پورے طور پر قبول کرتا ہے، اور اس سے اس کی زندگی میں عجیب کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عید پینتیکوست یا روح القدس کے نزول کا مقصد پورا ہوتا ہے یا اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس لیے عید پینتیکوست کو ہمیں منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ خدا کا وعدہ پورا ہوتا ہے، یا یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا اس کی تکمیل ہے۔ کیا وعدہ کیا تھا یسوع مسیح نے؟ پڑھیں گے لوکا کی انجیل میں سے، کسی کے پاس اگر نکلا تو پڑھنے میں رام نہیں کر سکتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا آخری باب ہے، 24واں باب، اور اس کی 49ویں آیت۔ اگر 45ویں آیت سے پڑھ لیں تو زیادہ ہم سمجھ پائیں گے۔ ہاللیلویا جیسس۔ اس لیے روح القدس کو اتنا عام نہ لیں، پاک روح ہمارے لیے بہت بڑی قدرت کا باعث ہے۔ 45ویں آیت میں لکھا، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا باپ میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر سے باہر نہ نکلے، شہر میں ٹھہرے۔ باپ نے وعدہ کیا ہے، آپ کا کام ٹھہر۔ خدا نے کچھ کہا ہے، آپ کا کام اس کی فرما برداری کرو۔ اس لیے جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے، یک زور کی آواز جیسے آندھی کا سناٹا، اور وہ گھر جہاں وہ جمع تھے گونج اٹھا، اور ان کو آگ کی سی پھٹتی ہوئی شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور وہ کیا ہو گئے؟ روح القدس سے بھر۔ اور روح القدس کے بھرنے کی پہلی علامت ہے وہ غیر زبانیں بولنے لگے، جس کی آج بھی دنیا مخالفت کرتی ہے، اور ابلیس کبھی نہیں چاہے گا کہ ایماندار شخص روح القدس میں دعا کرے، غیر زبانوں میں دعا کرے۔ کیسے؟ جب روح القدس ان پر ٹھہرتا ہے اور دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ تازہ مے کے نشے میں۔ پترس کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے بھائیو، جس کا تم کہتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم تازہ مے کے نشے میں ہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی تو پہلی دن چڑھا ہے۔ یہ خدا کا وہ وعدہ پورا ہوا ہے جو اس نے یوئیل نبی کی معرفت کہا تھا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے، آخری دنوں میں ایسا کروں گا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی۔ یہ وہ وعدہ پورا ہو۔ نمبر 1، عید پینتیکوست کا دن خدا کے وعدے کو یاد دلاتا ہے۔ خدا کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ روح القدس تم پر نازل کرے گا، تم ادھر ہی ٹھہرے رہنا۔ جب تک کوئی شخص ٹھہرے گا نہیں، پاک روح کی بلیسنگ اس شخص کو نہیں ملے گی۔ وہ جتنی مرضی خدمت کرتا ہو، بڑی وسیع خدمت ہو، بہت بڑی اس کی کلیسیا ہو، بہت بڑا پڑھا لکھا شخص ہو،
ایسی بات نہیں، جب تک خدا کے کلام کی فرمانبرداری کوئی نہیں کرے گا کبھی بھی اس بلیسنگ سے آسودگی نہیں ملے گی، وہ بھرے گا نہیں، باغ اس کے ساتھ ہوگا، اس کو قائل کرے گا، لیکن اس کی زندگی میں روح القدس کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کئی دفعہ ہم چلتے رہتے ہیں خدا کے ساتھ لیکن کوئی ترقی نہیں ملتی ہمیں، ہوتے ایماندار ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر زبانی جو شخص نہیں بولتا وہ نجات نہیں پائے گا، لیکن آپ خدا کی بلیسنگ سے انجوائے نہیں کرتا۔ اس لیے خدا نے وعدہ کی، یسوع مسیح نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا، دوسرا مددگار تمہیں بخشے، تمہارے اندر ہوگا، تمہیں تہہ کی باتیں بتائے گا۔ اور لکھا ہے پترس نے کہا یہ وعدہ پورا ہوا ہے، میں آخری دنوں میں ایسا کروں گا، میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے۔ کرتا کہ نبوت آج کیوں؟ روح اس سے جب بھرے گا نہیں نبوت نہیں کرتا، جب اس کے اندر نہیں ہوگا کبھی بھی روحانی ترقی وہ شخص نہیں کر پائے گا۔ ایماندار تو ہوگا، خدا کے ساتھ چلتا ہوگا، روحانی طور پر یسوع مسیح میں ترقی نہیں کر پائے گا۔ پھر آگے کہتا ہے تمہارے بڈھے کیا دیکھیں گے؟ خواب دیکھیں گے۔ جوان کیا دیکھیں گے؟ رویا دیکھیں گے۔ نہ نبوت نظر آتی ہے کلیسیا میں، نہ رویا نظر آتی ہے کلیسیا میں، نہ خواب نظر آتے ہیں کلیسیا میں، کیونکہ ہمیں روح القدس کی قدرت سے واقفیت نہیں ہے۔ جے کسی کو خواب آ جائے تو کہتا نہیں یہ خیالات ہی نہیں، یہ ٹھیک ہے، خدا کا کلام کہتا ہے وعدہ پورا ہوا ہے کہ بوڑھے کیا دیکھیں گے؟ خواب دیکھیں گے۔ اس کا مطلب خدا کلام کرے گا۔ جوان کیا دیکھیں گے؟ رویا دیکھیں گے۔ اگر وہ سارا دن موبائل لگے پھر رویا رویا کوئی نظر نہیں آئے۔ اگر وہ دیر تک اس موبائل کے ساتھ ہی ٹائم گزاریں گے پھر کوئی رویا نظر نہیں آئے۔ رویا کب دیکھیں گے؟ جب روح القدس کی قدرت سے واقف، جب روح القدس ان کے اندر بسے، جب اس وعدے کو اپنی زندگی میں لیں گے جو خدا نے کیا ہے۔ کئی سال پہلے نبوتی طور پر یوئیل نبی کی معرفت خدا نے کہا کسی ایک شخص پر نہیں، میں ہر فرد بشر پر اپنے روح میں سے ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ آپ کی نظر کوئی کلیسیا میں نبوت کیوں؟ کیونکہ اس بلیسنگ کو ہم مانتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، خواب پر ہم ایمان نہیں رکھتے، خدا کے کلام پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ فرعون کو خوابیں آئیں، اس نے خوابیں دیکھی، کوئی تعبیر کرنے والا نہیں تھا، یوسف کو لایا گیا، اس نے تعبیر کی، بالکل ہو بہو خدا نے جو کچھ خواب میں کلام کیا ایسا ہی ہوا۔ 14 سال جو کچھ خدا نے کہا 14 سال ایسا ہوتا ہے۔ دانیل نے تعبیر کی 7 سال فصل بہت ہوگی اور 7 سال کیا ہوگا؟ کیا پڑے گا۔ ایک غیر ایماندار شخص، غیر قوم شخص، خدا سے کوئی واقف نہیں، بت پرست ہے، خدا اس سے بھی خواب کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ کب کرے گا؟ جب ہم پاک روح کے لیے تیار ہوں گے۔ جوان رویا کیوں دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ اس لیول تک لے کے خدا ان سے کلام کرے۔ خدا کلام کرنا چاہتا ہے، خدا اپنا کلام ہمارے منہ میں رکھنا چاہتا ہے، خدا اپنا کلام ہمارے ذہنوں میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اپنے خدا کے فرما بردار ہو کر اس کی حضوری میں اس بلیسنگ کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور پھر لکھا بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، وہ نبوت کریں گے۔
خدا کا کلام بیان کون کرے خدا کا کلام کرنا تو سارے چاہتے ہیں لیکن اس لیول پر ہم نہیں آتے جہاں خدا چاہتا ہے. جب وہ گیسمانے بول رہے تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تازہ مہ کے نشے میں ہے. تو مقدس پطرس نے کہا یہ خدا کا وعدہ پورا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو گیسمانے بولتا ہے اور اس سے مامور ہوتا ہے وہ خدا کے بڑے بڑے بھیدوں کو ظاہر کرے گا. اگر ہم خیال بیان پڑھیں تو لکھا ہے مگر اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. غیر قومیں کہتی ہیں ہمیں اپنی زبانوں میں یہ سنائی دیتا ہے وہ خدا کے بڑے بڑے کام بیان کر رہے ہیں. روح القدس سے مامور شخص غیر زبانوں میں دعا کرنے والا شخص خدا کے بڑے بڑے بھیدوں کو ظاہر کرے گا. اس لیے یہ بلیسنگ ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے لیکن کب جب ہم اس کو تسلیم کریں پھر یہ بلیسنگ چاہیے. اگر اس کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے نہیں ہوگی. خدا کے بڑے بڑے کام بیان کرنے کے لیے ہمیں روح القدس کے تابع ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں روح القدس کو اپنی زندگی میں دعوت دینے کی ضرورت ہے. پاک روح ہماری زندگی میں آئے, ہمیں طے کی باتیں بتائے, ہمیں خدا کے بھید بتائے, ہمیں آگے بڑھنے کا فضل دے, ہر روز ہماری رہنمائی کرے, ہمیں قوت دے, زور دے. جس طور سے ہمیں دعا کرنی چاہیے نہیں کر سکتے, نہیں سمجھتے, لیکن پاک روح ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری مدد کرتا ہے جو بیان سے باہر ہے. آنسو کب آئیں گے جب پاک روح ہماری مدد, ورنہ آنسو نہیں آئیں گے. اس لیے روح القدس کہ جب تابع ہوں گے پھر ہمیں روح القدس آنسو دے گا, ہمارے اندر بوجھ پیدا کرے گا, ہمارے اندر بے چینی پیدا کرے, خدا کی حضوری میں جانا, ورنہ کوئی بے چینی نہیں ہوگی. زبور میں کہتا ہے جیسے ہندی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, اے خدا میری روح تیرے لیے پیاسی. کب پیاسی ہوگی؟ جب ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں گے. کب خدا کی حضوری میں آنے کے لیے بے چین ہوں گے؟ جب روح القدس ہمارے اندر ہمیں بے چین کرے. یہ روح القدس کی قدرت ہے. نمبر 3, روح القدس کا نزول ایماندار شخص کی زندگی میں کیسے کام کرے گا. ایمان کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. روح القدس ہمارے اندر قوت کو جاری کرتا ہے. اس کے بغیر ہم قوت نہیں پا سکتے. پرانے عہد نام جو نہیں لوگ مانتے وہ کہتے ہیں پرانے عہد نامہ روح القدس تھا, موجود تھا, لیکن پرانے عہد میں روح القدس لوگوں پر ٹھہرتا تھا, ہر شخص پر نہیں, خاص شخص پر, نبیوں پر اور قاضیوں پر ٹھہرتا تھا. اور جو کچھ خدا نے کروانا ہوتا, کام لینا ہوتا, وہ لینے کے بعد روح القدس ان سے الگ ہو جاتا. نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا وہ دوسرا مددگار تجھے بخشے جو دنیا حاصل نہیں کر سکتی تم اس سے پا سکتے ہو. وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہارے اندر ہوگا, تمہیں طے کی باتیں بتائے گا, میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. جب روح القدس نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے. کس کام کی قوت پائیں گے؟ تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے کیا بنو گے؟ گواہی دے تو دل کرتا ہے کہ نہیں؟
نہیں کرتا کہ قوت نہیں ملتی. گواہی کے لیے کون تیار کرے گا؟ روح القدس کی قدرت ہمیں مجبور کرے گا ہم یسوع مسیح کے کچھ کر جائیں. ویسے نارمل زندگی گزارے. روح القدس کے نام رسول سے پہلے بھی خدمت کر رہے تھے. یسوع سے کیوں وعدہ کیا؟ پہلے بھی وہ بدروں میں نکالتے تھے اور آ کے یسوع سے کہتے ہیں اے خداوند تیرے نام سے بدروں میں ہمارے کیا ہیں؟ تابع ہیں. یسوع سے نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروں میں تمہارے تابع ہیں، اس بات سے خوش ہو تمہارا نام کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. لیکن ساری باتوں کے باوجود یسوع سے نے کہا اس شہر میں ٹھہرے رہنا جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے. روح القدس کا نزول ہمارے لیے قوت کا لباس جو ہمیں گواہی کے لیے مجبور کرتا ہے، جو ہمیں عبادت کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، جو ہمیں شراب چھوڑنے کے لیے مجبور کرتا ہے، جو ہمیں جھوٹ پر غالب آنے کے لیے مجبور کرتا ہے، جو ہمیں دعا میں بیٹھنے کے لیے مجبور کرتا ہے، جو ہمیں منادی کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، جو ہمیں بادشاہی کے لیے تیار کرتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے روح القدس کی قوت. ورنہ ہم ایسے رہیں گے جیسے ہمارا کچھ گم ہوا. مایوسی، بیزاری، بے چینی اور بہت ساری فکریں ہمیں دبائیں گی. اگر روح القدس کی قدرت ہمارے اندر موجود ہے ان ساری کمزوریوں پر ہم غالب آتے چلے جائیں گے. ورنہ ہو سکتا ہے خدمت بھی کر رہے ہوں، ہدیہ چندہ بھی دے رہے ہوں، لیکن قوت سے خالی ہوں، آگ سے خالی ہوں. یسوع سے نے کہا میں خوش ہوتا اگر آگ لگی ہوتی. میں آگ لگانے والا. متی کی انجیل تیسرے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، مقدس یوحنا نبی کہتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کے جوتے کے تسمے میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے. ایماندار جب آگ سے بھرا ہوا ہوگا اور قوت سے بھرا ہوا ہوگا، اس کا خدا کے لیے فارغ رہنا یا اس کا خدا کی حضوری میں نہ آنا اس کو مجبور کرے گا وہ آئے. ابلیس نہیں چاہتا ہم قوت سے بھرے ہوئے ہوں. ابلیس نہیں چاہتا ہم ہر روز خدا کی حضوری میں آئیں. ابلیس نہیں چاہتا ہم خدا کی قدرت سے بھرتے چلے جائیں. وہ روکے گا ہمیں. پولس کہتا میں نے کئی بار تمہارے پاس آنے کی کوشش کی لیکن ابلیس نے مجھے روکے. کس نے روکا؟ پولس نے کس لیے جانا تھا؟ منادی کے لیے، خدمت کے لیے. لیکن ابلیس نے پھر تسلیق کام میں بھی ایک بار پھر کہتا ہے میں نے تمہارے پاس آنے کی کوشش کی لیکن ابلیس نے میرا رستہ روکا. ابلیس نہیں چاہتا ایماندار شخص روح القدس کی نعمتوں اور قوت سے بھرتا چلا جائے. ابلیس نہیں چاہتا میں ایماندار شخص روح القدس کی آگ سے بھرا جائے. یہ اس کے لیے خطرہ ہے. ایماندار کے لیے بلیسنگ. اس لیے وہ روکے، غیر معنی بولنے سے روکے. کبھی کہ تم پتہ نہیں کی بول رہے سمجھ بھی آیا کہ ایک شخص نے کہا ہے جو غیر زبانیں بولتا ہے خادم وہ شیطان ہے. کتنی سمجھ ہے کسی کو یہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے جب روح القدس ان پر نازل ہوا وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. روح القدس کی قوت کے بعد جو شخص غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ خدا نہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون خدا نہ کرنا چاہتے ہیں؟
बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो बेगाना ज़बानों में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है, हालांकि वो खुद नहीं समझता क्या कहता है, लेकिन खुदा की आपको समझ आए या ना आए, खुदा आपकी समझ रहा है। और आप कर क्या रहे हैं दुआ में जो आपको नहीं पता, लिखा है वो सब उनके मुंह से खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुन रहे हैं। शागिर्दों को नहीं पता क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिसको समझ आ रही है वो इकरार कर रहे हैं, इनसे खुदा के हम बड़े बड़े कामों का बयान सुन रहे हैं। आप गैर ज़बान बोलेंगे, अब इब्लीस आपके सामने नहीं ठहर सकेगा क्योंकि उसको नहीं समझ गया था, ये खुदा को समझ, लेकिन वो करता केवल में रोकता है, वो हमें नींद का गलबा देता ताकि कलाम की समझ ना, वो हमारे सेल में फिक्रें भर देगा ताकि हम आगे ना बढ़ सके। लिखा बीज बोने वाला बीज बोल निकला, कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ झाड़ियों वाली जमीन पर, झाड़ियों में आकर उन्हें दबा लिया और वो बढ़ ना सके। इसलिए रूह उसकी कुव्वत से हमें गवाही के लिए चाहिए। आपके अंदर बेचैनी और बेजारी पैदा हो जाएगी, मैं खुदा के लिए कुछ करूं, वरना आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, कुछ नया काम करने के लिए तैयार नहीं, कुछ खुदा के लिए तैयार नहीं। पाक रूह आपको मजबूर करेगा आप उसकी हजूरी में ठहरे, पाक रूह मजबूर करेगा आप उसके हजूर में झुके। पौलुस उसको कहता है, हम एक नई जगह पे गए और हम किसी जगह दुआ करने की जगह ढूंढ रहे थे, जगह को नहीं, लेकिन पाक रूह मजबूर करे दुआ करे, हम जगह ढूंढ रहे थे। रूह कुछ आपकी रूहानी आंखें खोल दे, आप अंडरस्टैंड करें खुदा क्या कर रहा है, खुदा क्या चाहता है, आप इब्लीस क्या कर रहा है। इसकी पाक रूह हमारी जिंदगी में नहायत ही जरूरी है। इतने पेंटिकोस रूह के नज़ूल का दिन, कलीसिया की पैदाइश का दिन और कुव्वत का दिन, जो किसी शख्स की समझ में आ जाए उसकी जिंदगी यकसर तब्दील हो जाए। नंबर एक, खुदा का वादा पूरा होता है जो खुदा ने यीशु ने किया। मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि दूसरा मददगार तुम्हें बख्शे जो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। नंबर दो, क्या करेंगे, जरूर उससे भर जाता है, गैर ज़बाने बोलना शुरू हो जाएगा। गैर ज़बाने नहीं बोलेगा वो शख्स निजात जाता है, लेकिन पाक रूह की ममूरी की अलामत गैर ज़बान, और गैर ज़बाने खुदा के बड़े बड़े कामों को बयान करने का बाइबल का तस्वीर। नंबर तीन, रूह उसके नसूल से या ममूरी से हम क्या करेंगे, कुव्वत पाएंगे, अपनी कमजोरियों पर गालिब आनेंगे, हमारे अंदर आग लग जाएगी। इमाम किताब लिखा चौथे बाब में, जब वो दुआ कर रहे थे घर पे, तो जब वो दुआ कर रहे थे और वो घर आग से भर, वो रूह से भर के वो घर आग से, लिटरली वाज़े तौर पर, अमली तौर पर, एक खादम ने बताया, उसको खुद उस ग्रुप में मौजूद था, किसी जगह दुआ कर रहे थे, कहते रूह उसकी आग नाज़िल, और उस घर में आग नाज़िल, जलाने वाले ने वाकई इस घर में आग नजर, हकीकत यह रूह उसकी कुदरत से कुव्वत पाएंगे। बड़ा चर्च हो जाए, अगर रूह उसकी कुदरत या कुव्वत या ममूरी नहीं, वो डेड चर्च है, मुर्दा चर्च है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं बाप से दरखास्त करता कि तुम्हें कुव्वत मिले, कुव्वत का लिबास, तुम गालिब आते जाओ इब्लीस से और उसके सारे मंसूबों पर
ابلیس ہمارے ذہن میں کئی طرح کے خیال ڈال دے گا تاکہ ہم خدا کے ساتھ نہ چلیں. اور موسیٰ نبی کو خدا نے جب کہا تم جاؤ اور جا کر عبادت کرو میری، مین مقصد پیچھے تھا آزادی حاصل کرنے غلامی سے، آزادی کے لیے. اور ابلیس نے کیا کہا؟ فرعون نے ان کو کیا کہا؟ تم مرد ہی مرد چلے جاؤ اپنے خدا کی عبادت کا، بچوں کو عورتوں کو ادھر ہی رہنے دو. آج ابلیس کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے یار؟ آج ابلیس کہتا کیا ہے؟ عورتیں چلے جاؤ، باقی کسی بھی جگہ چلے جاؤ، مرد کام ہوں گے اور خواتین سے. یہ اس کا بہت بڑا منصوبہ، کسی نہ کسی کو پیچھے دھکیلے، آگے نہیں بڑھنے دے. اس وقت موسیٰ نے کہا تھا، اور وہ ابلیس کو پیش کرتا ہے، دنیا کا ایک دنیاوی شخص ہے. اس نے کہا تم مرد ہی مرد چلے جاؤ، باقی ادھر غلامی میں رہو. آج ابلیس کہتا ہے عورتیں چلی جاؤ، مرد ادھر ہی رہو. ہمارے ذہن میں ڈال دے گا، ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ پیدا کر دے گا. لیکن ایسا شخص جو خداوند کی وفاداری میں ہر طرح سے چلنے کے لیے تیار ہے، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ایک نیا پن اور ایک نئی شادمانی اور خوشی اور اطمینان خدا جاری کر دے گا. آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی آپ خوش ہوں، ورنہ کوئی نہ کوئی مشکل آپ کی زندگی میں آپ کو دبائے رکھے. اور ان مایوسیوں سے، ان فکروں سے، ان مسائل سے آزاد ہونے کے لیے روح القدس کی قوت سے، خدا کی وفاداری کرنے کے لیے پاک روح کی قوت چاہیے. قوت کا لباس، گواہی کے لیے قوت کا لباس چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے قوت کا لباس چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے خدا کے روح کے ساتھ مل کر دعا کریں. وہ آپ کی شفاعت، وہ آپ کو آنسو دے، وہ آپ کی آنکھیں کھول دے. لکھا ہے جب دمشق کی راہ پر پولس رسول کو یسوع سے ملتے ہیں، اس کی آنکھیں بند ہوگی. جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ میں خداوند کے لیے کیا کرنا، تو پولیس سے پچھتا رہا. جب اس کی آنکھیں کھلی، اس کی راہیں، اس کا دل، اس کی خدمت، اس کی زندگی یکسر تبدیل. ہاللیلویا. جب حنانیہ نے دعا کی، اس کے لکھاؤں سے چھلکے اترے، اس نے اسی کے پیر بسمہ لیا، روح القدس پایا اور اس کی راہیں تبدیل ہو گئی. جب روح القدس کی قوت آپ کو ملے گی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کا دل تبدیل ہو جائے گا، آپ کی راہیں تبدیل ہو جائیں گی، آپ کی ادا تبدیل ہو جائے گی، آپ کی خدمت تبدیل ہو جائے گی، آپ کی وفاداری خدا میں بڑھ جائے گی. ہاللیلویا. اس لیے کون ہم چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح میں بڑھیں. چل ہم پہلے سے لیکن اس میں بڑھیں، کچھ نہ کچھ اس کے لیے کریں، اس کی وفاداری میں چلیں. بیماریاں جاتی رہیں گی، کمزوریاں جاتی رہیں گی. یہ پاک روح میں قدرت پائی جاتی ہے. مقدس پطرس نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ تمہیں دیتے ہیں. یسوع کے نام سے اٹھ اور یہ روح القدس کی قدرت سے. پولس رسول ایک لنگڑے کو صرف دیکھ رہا تھا، وہ لنگڑا اٹھ کے چلنا شروع. یہ روح القدس کی قدرت سے. اور یہ قدرت یا گفٹ کسی سے خریدا نہیں جائے گا. نہ کوئی پڑھا لکھا شخص اس کو حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی اچھا سٹیٹس رکھنے والا اس کو حاصل کرنا. یہ بلیسنگ ہے، یہ خدا کی محبت ہے. جو شخص اس کے تابع ہوگا اس پر خدا اپنی بلیسنگ کو جاری کرتا ہے. جو نہیں تابع تو ساری عمر اس کو کبھی بھی ان کو سٹاچ نہیں کرے جب تک وہ تابع نہیں ہوتا. جادوگر نے جب پولس رسول کے وسیلے خدا بڑے معجزات کر رہا تھا تو جادوگر نے کہا میرے مجھ سے کیا لے لو، پیسے لے لو، اور یہ جو تمہارے پاس گفٹ ہے یہ مجھے بھی دے دو. پولس رسول نے یا پطرس رسول نے کیا کہا؟ تیرے ساتھ تیرا روپیہ بھی غارت.
تو خدا کی بخشش کو روپے سے خریدنا چاہیے. اس کو روپے سے نہیں خرید سکتے, اپنی خوبیوں سے نہیں خرید سکتے. یہ خدا کی حضوری میں تابع ہونے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گے, ہم تھوڑی دیر کی دعا کریں گے. خدا سے کہیں کہ مجھے نیا بنا دے.